ابھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کسی کی گھمائی پھرائی جلیبی نہیں، قرآن کی سیدھی ٹیکسٹ بتائیے آپ سے، اس مقدمے کے لیے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ جو اسٹریم چھوڑ کے جانا چاہیں چلے جائیں۔ قرآن کا لاسٹ پوائنٹ میں نے اسکور کیا ہے، اس آیت سے نہ تو کچھ ثابت ہوتا ہی نہیں، نہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ لائیو نہیں آتے۔ میری بات غور سے سنا، میں ابھی آیا ہوں نا، یہ اللہ کا مزاج ہے اور یہ ہمارا، میں حرف آخر نہیں ہوں نا، غلطی کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے۔ سمجھ نہیں رہے تھے، نعرے بازی کر رہے تھے، مرزا صاحب کو بیچ میں لا کے، اس آیت کو اٹھانے والے ہی بے وقوف ہے اس کانٹیکسٹ میں۔ نہیں دیکھیں پھر آپ وہی والی بات کر رہے ہیں۔ بھائی میرے لنک میں نے کوئی چٹکلے ٹھیک ہے، دیکھوں گا۔ باڈی کو کور کرنا چہرے سے شناخت میں کنٹریبیوٹ کیسے کرے گا؟ ان بھائی کو خود نہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں۔ شناخت ہونا تنگ نہ کرنے میں کنٹریبیوٹ کیسے کرے گا؟ ایک سیکنڈ ہمارے ساتھ اس وقت کس نے جوائن کیا ہے؟ میں نے جوائن کیا بہن۔ اپنا نام بتائیے پلیز۔ جی بہن، ابوذر علی۔ سب سے پہلے سارے سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم، آپ کو بھی میرے بہن السلام علیکم۔ یہ انہوں نے آپ سے جو ہے ایک آیت کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ آیت میں دکھا دے، تو وہ کون سی آیت پڑھی تھی آپ نے؟ وہ ذرا آپ تکلف کر سکتے ہیں دوبارہ پڑھنے کا؟ وہ پڑھ کے میں تھوڑا سمجھاتا ہوں۔ بول رہے تھے کہ چہرے کا پردہ، میں نے کہا جی چہرے کے پردے کے حوالے سے جو آپ لوگ کوٹ کرتے ہیں وہ سورہ احزاب میں، چونکہ سورہ احزاب ڈیٹیل میں بیان کر چکی ہوں، ان بھائی کو خود نہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں۔ ان کو پلیز یہ دوبارہ ان کو سٹریم میں لے کر آئیں، پتہ نہیں اب کہاں چلے گا۔ آپ پڑھے پوری آیت پڑھے، بسم اللہ کرے میری بہن، آگے پیچھے نہ دو چار جملے آگے دو چار جملے پیچھے پورا پڑھے، تاکہ آڈینس کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ نہیں یہ تو بات میں نے سمجھا دی ہے اس کو، تو یہ آیت 59 نہیں دوبارہ پڑھے آپ، کوئی بات نہیں میری بہن، جتنا میں تھوڑا اس سے رزلٹ نکال کے ان کے سامنے رکھ رہا ہوں نا۔ ہی جو ہے وہ بیان کر چکی ہوئی ہوں کہ یہ خاص حکم تھے۔ یہ 28 سے پوری سورت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی کی بیویوں کو پہلے حکم دیے جا رہے ہیں اور حکم خاص کر کے دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں جب وہ ان کا گھرانہ سیف ہو گیا تو اس کے بعد اللہ نے جب نبی کی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو جب ان کو ٹارگٹ کرنے لگے یا ان کے ساتھ سکینڈل بناتے تھے، انہوں نے جب قضائے حاجت کے لیے جانا ہوتا تھا، اور یہ میں کوئی حکیم کی کتاب نہیں پڑھ رہی ہوں، یہ قرآن مجید کی تفاسیر میں ابن کثیر نے، تمام جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جب وہ جاتی تھی قضائے حاجت کے لیے تو وہاں پر ان کو جو ہے وہ منافقین جو ہے وہ ان کے ساتھ سکینڈلائز کرنے کے لیے، ان کو سکینڈل بنانے کے لیے ان کے ساتھ پاس ہو کے بیٹھتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو وہ آگے سے بولتے تھے کہ ہمیں تو لگا یہ ہماری عورتیں ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت جو ہے، یہ سورہ خود اپنا پس منظر بتا رہی ہے۔ یہ والی آیت 59 اتاری کہ اپنی اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہیں کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر جلباب اوڑھ لیا کریں۔ یہ جلباب نشانی کے طور پہ کہ ان کی عورتوں سے وہ الگ پہچانی جائے۔ آگے اللہ نے آئیں یورفنا کا ذکر کیا ہے۔ آئیں یورفنا کہتے ہیں کہ تاکہ ان کی شناخت ہو سکے۔ کن سے شناخت ہو سکے؟ ان کی عورتوں سے شناخت ہو سکے۔ منافقین کے جو وہ لوگ رشتہ دوانیاں کر رہے تھے وہ پہچان ہو سکے، تو یہاں پر جلباب کا جو ہے وہ ورڈ یوز کیا گیا کہ آپ اپنی جلباب اوڑھ کے جائیں، تاکہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت لونڈیاں جو ہیں وہ سینہ اور پنڈلیاں نہیں ڈھانپتی تھیں۔ یہ آپ کو اگر آپ اہل علم اگر ہیں آپ کو معلوم ہوگا، آپ تاریخ پڑھیں، آپ تفاسیر پڑھیں گے، تمام واقعے وہاں پہ پیش کیے گئے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ چہرہ پنڈلیاں وغیرہ وہ ڈھانپنا جو ہے، سینہ ڈھانپنا جو ہے وہ لوگ نہیں کرتی تھی۔ تو یہ کہا گیا کہ آپ کی شناخت قائم ہو سکے۔ اب میرا یہاں ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ جب آپ کی شناخت، یہ اس میں سے چہرے کا پردہ بھائی میرے ثابت کرنے آئے تھے، میں نے جب ان کو بولا کہ آپ عربی میں جلباب یہاں پہ قرآن کا ورڈ آیا نا، تو جلباب کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو آپ جب نکالتے ہیں عربی لغت سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک بڑی سی چادر بولا جاتا ہے جو اپنے اوپر جو ہے وہ اوڑھ لی جاتی ہے۔ جب وہ اوڑھی، جیسے ابھی میں نے یہ چادر اوڑھی ہوئی ہے، اس کو آپ لمبا کر لیں، اس کو جلباب آپ
جب بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسکارف، چھوٹی سی چنی ہوتی ہے، دوپٹہ ہوتا ہے، جب وہ جلباب اوڑھ کر نکلنے کا یہ حکم دیا گیا تو آگے ان کو بولا گیا کہ یورفنا کیوں اوڑھنے کا حکم دیا گیا؟ کہ آپ کی شناخت ہو سکے. یہ بھائی اس کے آگے مجھے بات نہیں کرنے دے رہے، اور رائٹ لیفٹ آپ لوگوں نے خود سنا ہے کہ وہ بات لے کے جا رہے تھے کہ یورفنا کا مطلب ہے کہ شناخت قائم ہو سکے. اب میرا یہاں سوال یہ ہے کہ اگر شناخت جو ہے وہ قائم کرنے کا یہاں پر حکم دیا گیا تو شناخت تو چہرے سے قائم ہوتی ہے نا، تو چہرہ اگر ڈھانپ دیا جائے گا تو وہ یہاں پر شناخت کا تو مطلب مقصد ہی ختم ہو جائے گا. یہ سارا آرگومنٹ میں ان لوگوں کی تسلی کے لیے پیش کر رہی ہوں. حالانکہ یہ پوری آیت جب ہم آگے پڑھتے ہیں فلا یزین کہ یہ ستائی نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ 61 اور 61 آیت میں کہتے ہیں کہ پھر بھی اگر یہ منافقین باز نہ آئے تو ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا جائے. اب بتائیے کہ میں سورہ احزاب کا پورا پس منظر، پورے واقعہ، پوری بات کو کانٹیکسٹ کے اندر بیان کر رہی ہوں، اور یہ صاحب جو ہیں وہ اس میں سے جو ہے وہ رائٹ لیفٹ باتیں کر کے مجھے بولنے کے لیے آئے کہ جی جناب بالکل، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بات کر رہی ہیں. اب آپ سے میرا آپ مجھے جواب یا لوگوں کو دے دیں، کیونکہ آپ نے ان کی گفتگو سن لی ہے، وہ بات کدھر کو لے کے جا رہے ہیں، اور ان کا تعارف کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ یہ کون صاحب تھے، مگر میں نے جی انہیں پھر بھی اسٹریم میں آنے کا موقع دیا، اور وہ نعرے ان کو بازی بلائے دوبارہ، ان الگ کو نا الگ. میری بہن، ان کو دوبارہ لائے. ہاں آ جائیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں یہ لائیو آ جائے اسٹریم عماد میں بھائی، آپ بھی نا، آپ بھی، اور جی یہ بہن بھی، تھینک اور یو، سارے جزاک اللہ. ایک سارے آڈینس میری بات غور سے سیکنڈ، تو سنیں. میں نے تو آپ نے میری بات غور سے سنیں. میں ابھی آیا ہوں نا، آپ پچھلے. عماد بھائی غور سے سنیں، سارے غور سے سنیں. میری پلیز بات مقصد سنیں، پلیز مجھے میری بات. ہمارا مقصد حق تک پہنچنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ سر حق پر بھی تو میں پہنچا میں رہا آپ کو کچھ نہیں بول رہا، میری بات سنیں عماد بھائی، پہلے بات سنیں، اس کے بعد ہوں. بات کریں. میوٹ میں ابھی آیا ہوں، کریں. میں ابھی آیا ہوں نا، میں نے ایک بھی بارے نہیں لیے. سامعین و ناظرین، میری بہن اور جو بھی یہاں ہے وہ سارے سنیں کہ اس آیت میں جو اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ منافقین یا جو بھی اس قسم کے ولگر ٹائپ لوگ تھے وہ تنگ کر رہے تھے مسلمان عورتوں کو، کہہ لے آپ، یا رسول اللہ کی بیویوں کو، بیٹیوں کو کہہ لے آپ، کچھ بھی کہہ لے، تنگ کرنے کا ایک مسئلہ چل رہا تھا. اس کا قرآن کی آیت پڑھ دیں. میرے بھائی بات سن، یہاں سے میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ظاہر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ایک کرائسس تھا، اس میں یہ بات یہاں سے ظاہر ہوتی ہے. اب اس کے لیے شناخت کی بات کی گئی ہے کہ جب تم اس طرح سے ڈریسنگ کرو گے تو ان کو ایک میسج جائے گا کہ بھائی یہ اس قسم کی ٹائپ کی عورتیں نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ یہ والا کام کیا جائے. نہیں پہلے نہیں بات، نہیں نہیں پہلے ابرار بھائی، یہ چہرے کی بات نہیں ہے میری بہن، اس میں یہ کہ ابرار بھائی، تاکہ ان کی شناخت کی جائے. شناخت ان ہونا کو تنگ نہ شناخت کرنے میں ان کی کنٹریبیوٹ کیسے عورتوں کرے سے گا؟ ہو سکے. ایک سیکنڈ میرے بہن، ان کی شناخت نہ کرنا تنگ کرنے میں تو الٹا کنٹریبیوٹ کیسے کرے گا؟ شناخت ہونا، شناخت اس حوالے سے بات کی گئی ہے نا کہ آپ کی نہیں شناخت نہیں یہ ہو نہیں سکے کہ نہیں ہم یہاں ہمارا. پر نہیں، یہاں پر جو شناخت کروائی جا رہی ہے نا، وہ شناخت جو ہے وہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ مومن جو منافقین ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ نے شناخت کرنی ہے. ان کی عورتوں سے الگ آپ پہچانی جائیں، تاکہ جو وہ بہانہ استعمال کر رہے ہیں نا کہ ہمیں تو لگا کہ یہ ہماری عورتیں تھیں، ہمیں لگا کہ یہ ہماری عورتیں تھیں، یہ شناخت جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے اس آیت کا جو مقصد ہے یا جو بات ہے وہ یہ کہ آپ ان کی عورتوں سے الگ پہچانی جائیں. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈھانپ کے جائیں تو منافقین جو ہے وہ اس سے بچ جائیں. نہیں، آپ پھر ایرفنا کا ذکر نہ ہوتا، پھر حکم کیا ہونا تھا کہ آپ جلباب اوڑھ کے جائیں، فلا یزین، تاکہ آپ ستائی نہ جائیں. یہاں پر پھر آپ لوگوں کا مقدمہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ تب اس یہاں پہ بات فٹ ہونی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ نے جلباب اوڑھ کے جانا ہے، کیوں؟ فلا یزین، تاکہ آپ ستائی نہ جائیں. وہاں پر یہ جو بھی آپ بات کہہ رہے ہیں نا، تب اس میں فٹ ان ہونی تھی. ابھی یورفنا کا بیچ میں ذکر ہے کہ آپ کی شناخت ہو سکے. اب شناخت کیوں ہو سکے، کیسے ہو سکے؟ شناخت اس لیے ہو سکے کہ آپ ان کی عورتوں سے الگ پہچانی جائیں. تو پہچان میرے بھائی چہرے سے ہوتی ہے کہ آپ نے ایک نشانی کے طور پہ اپنے اوپر جلباب لیا ہے. یہاں پر جو تحفظ ہے وہ زیر بحث ہے. یہاں پر عفت اور پاکیزگی کا کوئی یعنی کہ جو ہے وہ حکم مقصود نہیں ہے، جس سے یہ لوگ ابدی حکم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی جو میں نے آپ کو دلیل دی ہے، اس پہ آپ مجھ سے بات کیجئے پلیز. جی میری بہن، آپ مجھے یہ بات بتائے کہ یہ شناخت کا جو ذکر ہوا ہے یہ کس چیز کو شناخت کرنے کی بات ہو گئی ہے؟ کہ یہ ان مسلمان کی عورتیں ہیں، کس چیز کو شناخت کرنے کی؟ پہچانی جائے. ابھی میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ریل کا ڈبہ آپ دیکھتے ہو، اکثر خواتین کا ہوتا ہے، سیکشن خواتین کا ہوتا ہے. مرد حضرات اس میں گھس جاتے ہیں اور وہ
देख रहे होते हैं, छेड़खानियां करते हैं, तो अगर कोई उनसे सवाल करता है ना, अब मैं आपको आम सादा मिसाल में समझा रही हूँ, अगर उनसे कोई सवाल करता है ना कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तो वो कहता है कि जनाब मेरी तो औरत यहाँ पर बैठी हुई है, मैं तो उसको देखने के लिए आया हूँ। ठीक होगी बात। यही वो लोग कर रहे थे कि वो जब खेतों में खवातीन जाती थी तो वहां पर वो कहते थे, क्योंकि अंधेरा होता तो वो कहते थे जनाब हमें तो पहचान ही नहीं हुई है, सब तो एक जैसी लगती हैं, ये जो है ना हमें लगा हमारी औरत है। वहां पर जब उनसे पूछा जाता था, वो ये जब बहाना करते थे, तो ये आयत उतरी और अल्लाह ताला ने ये बात बोली कि आप उनकी औरतों से अलग, यानी कि रेल के डब्बे में एक खास डब्बा बना दिया जाए जिसके बाहर लिख दिया जाए, या वहां पर सारी आप समझ लें कि सफेद लिबास पहन के बैठी हूँ या काला येलो लिबास या कोई फूल लगा के बैठी हूँ। अक्सर आपने हरम में भी देखा है कि जब उम्रा कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिन्होंने अपनी खवातीन के सर के ऊपर जो वो येलो कलर का रिबन या कोई फूल लगाया हुआ होता है, कोई निशानी लगाई होती है ना, तो ये निशानी के तौर पे उनको बोला कि आप जिलबाब ओढ़ के जाएं ताकि आप उनकी औरतों से अलग पहचानी जाए। और फिर आगे बोला फला युज़ैन, सताई ना जाएं, कि जो मुनाफिकीन के पास बहाना बचा था ना, उसका रद्द करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये हुक्म दिया गया कि फिर वो ये बहाना नहीं कर सकते हैं। और फिर अगली आयत में 61 में ये बोला कि वो फिटकारे हुए जाएंगे, जहां पकड़े जाएंगे वो जान से मार दिए जाएंगे, कि अगर इन्होंने इसके बावजूद भी अगर अपनी हरकतों से बाज ना आए तो फिर इन्हें कत्ल कर दिया जाए। जी बिल्कुल, ये सुन लिया मेरे पूरी बहन, आयत। सुन लिया मैंने, आपका मुकदमा सुन लिया। अब ना तो यहाँ से ये बात जाहिर होती है ना कि यहाँ चेहरे से पहचाने जाने की बात ही नहीं है, यहाँ से लिबास से पहचाने जाने की बात है। तो यहाँ पर शुनाख्त को चेहरे के साथ लिंक किया ही नहीं जा सकता कि आपने चेहरा दिखाना है, तो यहाँ से ना चेहरा का। लेकिन यहाँ से मैं लिंक नहीं कर रही हूँ, मैं लिंक नहीं कर रही हूँ। यहाँ से जो ये साहब आए थे, ये और मिर्जा साहब या बाकी जो कुछ कुछ कलील तादाद में अहले इल्म, वो ये कहते हैं कि जनाब जब वो जिलबाब का हुक्म आया तो उसमें चेहरा भी दाखिल था। ये वो लोग दलील देते हैं। बिल्कुल, इस आयत उसका से ना रद्द तो कुछ साबित होता ही नहीं, ना आपका नहीं साबित मौकिफ, ना होता, इनका, ना क्योंकि इनका, आप ना जब आपका। अरबी पढ़ते हैं ना, जब आप जिलबाब पढ़ते हैं तो वहां पर कोई ऐसी चादर का जिक्र नहीं है कि जिससे ऐसा जिलबाब जिससे चेहरा जी ढांप दिया बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया, बिल्कुल समझ गया कि आप क्या कहना चाह वहां रहे हैं, पर पूरा मैंने मुकदमा समझ गया। हदीस भी एक, मैंने हदीस भी इसकी सपोर्टिव जो हदीस थी, सही हदीस थी, मैंने वो भी कोट की कि वहां पर जो है अम्मा आयशा बयान करती हैं कि जब हम औरतें कज़ाए हाजत के लिए, नमाज के लिए जब हम अंधेरे में निकलती थी तो हमें अंधेरे की वजह से कोई पहचान नहीं लेता था। मैं यहाँ पर उसका हदीस का नंबर भी लगा दूंगी, मैंने अपने चेहरे बिल्कुल के बिल्कुल। में वो बयान की है हदीस। मैं इस क्लिप के अंदर उस हदीस का जो है वो रेफरेंस भी कोट कर दूंगी कि उन्होंने कहा कि हमें कोई पहचान नहीं पाता था जब हम खवातीन निकलती थी। अब यहाँ मेरा सवाल है कि अगर अंधेरा ना होता तो चढ़ता सूरज भी होता, अगर उन्होंने चेहरे ढांपे हुए होते तो ये बात किसी आम कॉमन कॉमन पर्सन के भी दिमाग में, जो बिल्कुल लाइल्म बंदा है ना, उसको भी समझ में आ सकती है कि जब चेहरा ना ढांपा हुआ हो तो रोशनी में वो पहचानी जाए। और अम्मा आयशा क्या बयान कर रही है कि जब हम अंधेरे की वॉइस, चूंकि अंधेरा होता था तो हम पहचान नहीं, हमारी पहचान नहीं हो सकती थी। इट मीन्स कि अगर अंधेरा ना होता तो उनकी पहचान हो जाती, कहां से होनी थी, चेहरे से होनी थी ना। अब अगर उन्होंने चेहरे ढांपे हुए होते तो चढ़ता सूरज भी होता तो चाहे अंधेरा भी होता, क्या फर्क पहचान का पड़ना था, क्योंकि चेहरे के साथ बिल्कुल, जो अभी लगा मुझे हुआ बात चेहरा करने दे होता है सिस्टर, उसका मैंने पहचान आपकी बात सुन नहीं ली, होती। ठीक है, आपका जी। मुकदमा समझ अब गया मैं। एक सेकंड, अब इन अब भाई मुझे से तवील गुफ्तगू करने दे, थोड़ी सवाल मुझे किया था थोड़ा ना टाइम दे। शनाख्त के हवाले से। मैंने उनको बोला कि आईडी कार्ड जब आप बनाने, मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्च पर्दा कोई नहीं करता था। मैं जब आईडी कार्ड अपने बनवाने के लिए जाती थी तो वहां पर यानी कि एक स्पेशल कैबिन होता था, मैं उनको कहती थी कि मैं खवातीन के सामने भी पर्दा नहीं खोलूंगी, आपके कैमराज लगे हुए हैं, आप मेरे लिए खास एहतमाम करें। वहां पर बैठ के मेरे पास बल्कि वीडियोज हैं, जब मैं अपने पर्दे की जर्नी बताऊंगी मैं वो वाली वीडियो भी लगाऊंगी, जब मैंने वो बनाई, वो कौन सा एरिया था और वो पर्दे खास लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा आपको चेहरा अपना निकाब हटाना पड़ेगा। एयरपोर्ट्स पे जब जाते हैं आप अपना, कितनी भी बापर्दा औरत क्यों ना हो, कितना ही इन लोगों ने जो है वो स्टॉन्च पर्दा करने वाली किसी मुफ्ती आलिम की कितनी पाकबाज जो है वो औरत क्यों ना हो, वो अपने चेहरे को दिखाती है। क्यों? क्योंकि उसकी शनाख्त हो रही होती है वहां पे। यहाँ पे भी आई यूरफना का जो जिक्र हुआ वो शनाख्त के लिए किया गया, और मेरे भाई चेहरे से शनाख्त होती है। फिर उसके बाद मेरी सबसे बड़ी जो दलील है वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वाली है कि चेहरे का पर्दा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर चेहरे का पर्दा एग्जिस्ट करता होता तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और अब्दुल्ला इब्ने मसूद
इल्ला मा ज़हरा मिन्हा के तहत अगर आपने मेरा वो क्लिप देखने का आपको इत्तेफाक हुआ हो, जो लास्ट स्ट्रीम में मैंने 50 मिनट में डिस्कस किया था कि क्या वो चेहरे को डिस्कस कर रहे होते, मेकअप वाले चेहरे को डिस्कस कर रहे होते कि इसकी जीनत खुलेगी या नहीं खुलेगी, वो डिस्कस करना, वो आयत का जो ये बात मेरी सबसे बड़ी दलील है कि चेहरे का पर्दा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर एग्जिस्ट करता होता, अगर चेहरा शर्मगाह होता, अगर चेहरा सतर का इतलाक चेहरे पर होता, या अगर जो उम्महातुल मोमिनीन या नबी की बेटियां या सहाबियात चेहरे का पर्दा कर रही होती, तो दो जलीलुल कदर सहाबा जो है वो उनमें इख्तिलाफ पाया जा रहा होता, और हिब्रुल उम्मा जो कुरान के सबसे पहले बड़े आलिम हैं, जो फकीह उम्मत हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, वो औरत का मेकअप वाला चेहरा जो है वो खुलवा रहे होते। मुझे ये बताइए, ये एक जब मैंने उसमें ये बात बयान की है कि उन्होंने कहा कि हाथ, चेहरा, पाँव की जीनत जो है वो इल्ला मा ज़हरा मिन्हा में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जिबिली तौर पे खुले हुए थे, और इसकी तफसील 50 मिनट में मैंने अपने वीडियो नोट में उसमें लगाई है। तो क्या अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को नहीं पता था कि चेहरा जो है वो सतर में शामिल है? और जी, मैं आपका पूरा मुकदमा समझ गया बहन, मैं आपका पूरा मुकदमा समझ गया, ठीक है। अब मुझे तावील आप इन तो भाइयों थोड़ी को भी समझा दें, क्योंकि ये ऊट पटांग बातें करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो मकसद था आने का वो सब लोगों के सामने आ गया है, इनको मौका दिया गया, और पूरा टाइमिंग चले हैं कि 20 मिनट 30 मिनट ये रिपीट पे एक ही सवाल करते जा रहे थे, समझ नहीं रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, मिर्जा साहब को बीच में लाके अपनी पिछली बातों को बीच में लाकर ऊट पटांग बातें करने की कोशिश कर रहे थे, और जो जवाब मैं दे रही थी वो सुन नहीं रहे थे, और जवाब जो मांग रही थी उसका जवाब भी ये नहीं दे रहे थे। बिल्कुल आपने पूरी बात सुनी है, आप बीच में आए, आपने ज्वाइन किया, मैं शुक्रिया अदा आपका करती हूँ। अब आप मुझसे और कोई सवाल कर सकते हैं। जी, मैं थोड़ी गुफ्तगू करना चाहूंगा इस पर। ये जी जो आयत है ना, इमादुल इस्लाम साहब ने जो हाईलाइट की, जिस पर आप बात कर रहे हैं, इससे इस मुकदमे के लिए कुछ हासिल ही नहीं होता, कुछ भी हासिल जी नहीं होता। बिल्कुल इसलिए नहीं होता ना कि यहाँ पर अगर आप इस शुनाख्त को चेहरे के साथ लिंक करें तो कॉमन सेंस ही नहीं बनती है। इस आयत के जुमले पर अगर आप गौर करें ना, तो इसमें है कि इससे ये होगा कि पहले अमाल बताया है ताला ने कि ये करो, ये कवर करो, ये करो, फला ना करो, फिर क्या कहा है, इससे ये होगा या इससे ये तवक्को है। अब जब कभी किसी भी गुफ्तगू में ये वाला जुमला जो है ना, इससे ये होगा, वो आप यूज करते हैं, तो इससे ये होगा वाले से पहले वाला अमल होता है, उसके बाद जो जुमला आता है वो उसका आउटकम होता है। पहले अल्लाह ताला ने बताया कि ये कवर करो, इन चीजों को कवर करो, इससे ये होगा कि तुम्हारी शुनाख्त होगी। तो इसमें चेहरा अगर आए तो ये तो बिल्कुल उल्टा बन जाता है कि भाई कवर करने से शुनाख्त कैसे होगी, चेहरे वाली शुनाख्त नहीं। तो यहाँ ऑटोमेटिकली यही वाली तावील सेंस देती है कि लिबास से शुनाख्त होगी, चेहरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वरना तो उल्टा होगा ना। बिल्कुल यही मैं समझाने की कोशिश हाँ, कर रही थी। चेहरे का अगर इससे ताल्लुक ही का नहीं है। बीच में वर्ड ना होता और फला युज़ैन का होता, फिर इनकी बात मानी जानी थी कि जनाब चाहे चेहरा ले आते, चाहे लिबास ले आते, कि जनाब ये मुनाफिकीन से बचने के लिए सताई ना जाए, इसलिए जो है ये मामला जो है वो किए जा रहे थे। नहीं, ये जो कोट की जाती है ना जिल्बाब ओढ़ने का, ये उनकी औरतों से, ये जो अब आप जाके मेरी बात को समझे हैं, और ये ओपन माइंड इंसान जो, वही आपने जो स्टार्ट में बात की, जो हक सीखने के लिए आया होता है, हक जानने के लिए आया होता है, वही ये बात को समझ। खैर, इससे ना मेरे बहन, इससे ये नतीजा निकलता है ना, इससे ये नतीजा निकलता है कि मेरी लाइव स्ट्रीम में, मेरी डिबेट्स में, मेरा यहाँ पर आने का मकसद, बड़े बड़े उलमा जो हैं वो लाइव नहीं आते होते हैं, मतलब जिनको अभी अब मिर्जा साहब हमारे उस्ताद मोहतरम जो हैं, आप देख लीजिए, उनकी जो है वो जो रिकॉर्डेड चल रहे होते हैं प्रोग्राम्स जो होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस में, वो इस तरह से आके डिबेट्स नहीं करते हैं। मैं हक सीखने के लिए बैठी हुई हूँ, ये नहीं है कि सिखाने के लिए बैठी हुई हूँ। अगर मैं, क्योंकि मैं हरफे आखिर नहीं हूँ ना, गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, किसी को भी तावील की गलती लग सकती है, किसी को भी फाहम की गलती लग सकती है। मैं यही बोलती हूँ कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आकर आप मेरा रद्द कर दीजिए। यहाँ पर ना, यहाँ पर ये सेंस ही नहीं देता कि भाई बॉडी को कवर करना चेहरे से शुनाख्त में कंट्रीब्यूट कैसे करेगा। जी, जब आप इसको चेहरा लेते हैं ना कि चेहरा देख के पहचानी जाएगी कि ये हजरत आयशा है, ये मोमिना है, ये यहाँ फिट नहीं होता कि भाई बॉडी को कवर करने से उस आइडेंटिफिकेशन में कंट्रीब्यूशन कैसे होगी। यहाँ पे ऑटोमेटिकली यही तावील फिट बैठती है कि आपका लिबास देखेंगे कि भाई ये इस स्पेसिफिक तबके से, ये इस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सोसाइटी से, स्पेसिफिक थॉट वाले लोग है, यहाँ से ताल्लुक रखिए, चेहरे का जिक्र है ही नहीं। तो इसका जो एंड है, कंक्लूजन ये है कि इस आयत से ना साबित होती है ना रद्द होती है, ना यहाँ पे ये है कि चेहरे का पर्दा नहीं है,
نہ یہاں پہ یہ ہے کہ چہرے کا پردہ کرو، زیرو پر ہے، نیوٹرل. پردہ تو اس آیت کو اٹھانے والا ہی بیوقوف ہے اس کانٹیکس میں نا، اس آیت کو اٹھانے والا ہی بیوقوف ہے اس کانٹیکس میں. اب تے قرآن کی دوسری آیت میں صاحب اس کو کوٹ کرتے ہیں، ہاں اور صاحب جو آئے تھے اور جو پردے کے حاملین ہیں وہ کوٹ کرتے بالکل، ہیں. میں عنوان پر آ رہا ہوں، اب میں نا مدے پر آ رہا ہوں. اب اس آیت میں دلیل ڈھونڈنا بیوقوفی ہے دونوں پارٹیز کے لیے. نہ چہرہ پردے کرنے کا صاف لفظ ہے اس میں، نہ ایک سیکنڈ، میں نے ان کی دلیل، میرا موقف جو بالکل میں تھا، سمجھ رہا ہوں، انہوں نے اٹھایا تھا، آپ انہوں نے غور اٹھایا سے تھا، ٹھیک ہے بات سمجھ سن گیا. رہی ہو کہ میں نے بولا کہ چہرے کا پردہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ بار بار کہہ رہے تھے آیت پڑھیں آیت پڑھیں. میں اب کیا آیت بولتی؟ پھر میں نے جی بولا مجھے کہ پتا ہے بہن، میں سمجھ رہا ہوں، کرتے ہیں، ہاں میں جو سمجھ لوگ رہا ہوں کہ آیت انہوں نے پڑھتے دلیل ہیں اٹھایا تھا، پھر وہ آپ دلیل اپنی ڈسکس کر رہے ہیں. پیش ٹھیک ہے کرتے ہیں. میں نے وہ پڑھ دی، میں نے ٹھیک کہا ہے ثابت کرے اس میں سے چہرے کا پردہ کہاں پر ہے. ٹھیک ہے، جو یہاں پر زیرو ہے، یہاں پر نہ زیرو ہے، یہاں پر نہ ان کا موقف کا ایک کلیئر ثابت ہے، نہ آپ کا نیوٹرل ہے. اب آتے ہیں قرآن کی دوسری آیت میں جہاں پر مدعا ہے صحیح، جہاں سے میں کچھ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. جی ٹھیک ہے، پلیز کر. کیونکہ قرآن کی تفسیر، قرآن میں کہیں چیز اگر مسنگ ہو تو اس کو فیل قرآن کی دوسری آیت سب سے اچھے طریقے سے کرتی ہے. دوسرا ٹھیک ہے، وہ ڈنڈی تفسیر بعضہ غلی الباغ. آڈینس میری بات سنیں، تفسیر بعضہ غلی الباغ. اب آئیے سورہ نور کی آیت پر. سورہ نور کی آیت پر اللہ کا مزاج دیکھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے وقت مزاج کیا ہے ان کا، اور پھر اس مزاج سے اپنے پریکٹسز کمپیئر کرنے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے لسٹ بائی لسٹ گنوائے ہیں کہ اور یہ کرو اور یہ کرو، اور تم اپنی باڈی کو کور کرو، جلباب کا لفظ آیا ہے، اور زینت کو چھپاؤ، اور یہ لسٹ میں بتائے گئے ہیں کیا کیا کرنا ہے. اور آخر میں اسی لسٹ میں آپ کے محرمات کی لسٹ بھی بتائی گئی ہے کہ کون کون آپ کے محرم ہیں. آخر میں بتایا گیا ہے کہ تم آپ کی زمین آواز. پر، جی جی ہاں جی اسی لسٹ میں نا اللہ سورہ نور کے اسی لسٹ میں بتاتا جا رہا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے آپ نے. جلیباب کا ذکر آیا ہے، اور اس کے ساتھ اور کا لفظ استعمال کرتے ہوئے لسٹ بنایا ہے اللہ نے کہ یہ کام کرنے ہیں آپ نے. اس کے بعد پھر محرموں کا، نامحرموں کا ذکر آیا ہے کہ چاچا تایا اور یہ سارے خالہ یہ آئے ہیں نا وہاں پر کہ کن کن کے سامنے آپ کھول سکتی ہیں، کن کے سامنے نہیں. تو آخر میں اللہ تعالیٰ کیا حکم فرماتا ہے کہ تم اپنی پیر بھی، اللہ تعالیٰ کا مزاج دیکھے یہاں پہ، کہ اپنے پیر بھی زمین پر ایسے نہ مارو جس سے چھپی ہوئی زینت دکھ جائے. اگر میری بہن، میرا آپ سے بھی یہ گزارش ہے، تمام دیکھنے والوں سے بھی، کہ اللہ کا مزاج چیک کرے کہ اگر اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ عورت کی چھپی ہوئی زیور یا زینت جو آواز نکالتی ہے وہ بھی سامنے آئے، تو چہرہ تو زینت کا سب سے بڑا سینٹر ہے، اس کا پردہ کرنے کا حکم کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا مزاج ہے اور یہ ہمارے ابھی اعمال. آپ کو میں اللہ کا مزاج بھی بتاتی ہوں، قرآن کی بتاتی ہوں. قرآن کے خلاف کوئی حدیث نہیں مانی جائے گی، کوئی حدیث نہیں مانی جائے گی قرآن کے خلاف. پوائنٹ ٹو نوٹ، قرآن کے خلاف کوئی بھی اگر حدیث آئے تو وہ ابھی آپ اتھینٹک میری بات سن لیجیے. انتھینٹک آپ ہوگی. آ گئے ہیں رسول اللہ نے اسی فرمایا ہی نہیں اب ہوگا آپ اس کو. اس بات کے اوپر آ گئے ہیں جو میں اپنی لائف سٹریم میں، میری اب یہاں پر آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے میرے سننے والوں سے، کیونکہ ہمارا ٹائم اوپر ہو گیا، میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، میں یہیں پہ ہوں. آپ سے میری گزارش ہے اس وقت جتنے لوگ بھی میری بات کو سن رہے ہیں، اور آپ بھی میرے بھائی، میں آپ کو نیکسٹ سٹریم میں پھر موقع دوں گی. 57 منٹ میں 50 منٹ میں نے تھم نے لگا ہوا ہے میرے چینل کے اوپر، جو لاسٹ سٹریم میں نے ساری اس ٹاپک کے اوپر کی. اب میں 50 منٹ دوبارہ وہ بات اگر بولوں گی، آپ نے اگر اس کو سنا ہے تو اگر پھر آپ سن کے اگر یہ بات کر رہے ہیں تو آپ میرے دلائل مجھے بتائیں کہ آپ نے وہاں یہ بات بولی تو یہ غلط بات تھی، تو میں آپ کو اس کے حوالے سے تو رہنمائی کر سکتی ہوں. مگر اگر ابھی آپ مجھے کہیں کہ میں جو 1-2 گھنٹے پچھلی سٹریم اس صرف ایک آیت کے اوپر لگائے تھے، میں وہ دوبارہ سے 2 گھنٹے بولوں، تو وہ میں یہاں پر نہیں کروں گی. یہاں میں آپ کو بولوں گی کہ وہ بھی لائیو ہی تھی، کوئی ریکارڈڈ نہیں تھی. آپ پلیز جا کر میری وہ جو کہ بھی چہرے کے ساتھ عورت اپنا چہرہ زینت میں شامل نہیں ہے، جو عورت ہے وہ میک اپ کے ساتھ اپنا چہرہ دکھا سکتی ہے، وہ یہاں جن زینتوں کو چھپانے کا حکم ہے وہ ان میں وہ شامل نہیں ہے، الا ما بالکل ظاہر ٹھیک منہا ہے، کے ٹھیک ہے، تحت. بس سمجھ میری گیا، بات سمجھ کو گیا بہن، کمپلیٹ ہونے سمجھ تو گیا، دیں. میں سمجھ رہا ہوں نا، میں میری اختلاف بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں ابھی، میں آپ کو سمجھ گیا. بتا دوں، الا ما ظاہر منہا کے تحت میں نے ثابت کیا، قرآن سے ثابت کیا، حدیث سے ثابت کیا. میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ ہیں، قرآن کے پہلے بڑے عالم ہیں، ان سے بڑا تو کوئی امام نہیں ہے، نہ میں نہ آپ نہ مرزا صاحب نہ کوئی اور ایکس وائی زی جو ہمیں یہ بتائے گا کہ جناب چہرہ زینت ہے یا نہیں. میں نے عربی لغت سے شامل کیا کہ چہرہ جو ہے وہ زینت میں شامل نہیں ہے. اس کے بعد میں نے جو ہے وہ قرآن سے دلیلیں دی.
میرا وہ بہت بہترین مقدمہ ہے جس نے حق بات جاننی ہے. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ کائنڈلی حق جاننے کے لیے آپ میرا تفصیلی وہ نوٹ پورا سنیے, وہ میری پوری بات سنیے. میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل میں لائیو آ کے اپنا مقدمہ جی رکھا, وہ اور سن لوں گا, لنک بھیج دے, لنک ادھر کر دے. وہ میں آپ کو لنک ابھی یہاں پہ نیچے بھی شیئر, پلیز ابھی بیک اسٹیج جو ہے وہ والا لنک یہاں نیچے شیئر کر دیں تاکہ سب کو مل جائے اور وہ وہاں جی سے. ابھی مجھے بات کرنے دیں, میں سمجھ گیا, پوری بات سمجھ گیا, ٹھیک ہے. ہاں, آپ اس کو کیا کہنا سنیے چاہ رہے ہیں, تاکہ سمجھ گئے بہن بہن. ٹیم میں آپ کو سننے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ نہیں یہاں پہ کوئی آپ کو کوئی کیوری آپ کی ہو, میرا واٹس ایپ نمبر بھی یہاں پر شو کر دیں, آپ مجھے وائس نوٹ بھی کر سکتے ہیں. اور میں اس پہ ڈیٹیل بات کر چکی ہوئی ہوں, آپ میری جو لوگ اس وقت بات سن رہے ہیں وہ بھی, اور آپ بھی, یہ تمام میرا جو ابھی آپ نے سوال رکھا ہے نا, اس کا 50 منٹ کا جواب میں دے چکی ہوں, اور وہاں پہ میں نے ریفرنسز ڈسپلے بھی کروائے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مجھے کچھ سمجھنے میں مدد کرے یہاں میرے پر بہن, میرا مجھے کچھ واٹس ایپ سمجھنے میں نمبر مدد بھی کرے یہاں ابھی. دیا جائے, اور جو زینت کے حوالے سے جو میرا کلپ ہے وہ لنک جو ہے اس وقت ڈسکرپشن میں دے دیا جائے تاکہ ان کو ڈھونڈنے میں بھی پریشانی نہ ہو. جی ابھی مجھے بات کرنے دیں, آخری جا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. اب یعنی کہ ابھی میں نے سورہ نور سے جو اللہ کے مزاج پر دلیل دی ہے, اس کے لیے ابھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اور آپ لنک مجھے دے میرے رہے پاس ہیں, ہے اسے جواب, دیکھو, ٹھیک ہے. لنک کے علاوہ ابھی کوئی جواب نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں وہ تمام گفتگو اللہ کا کیا مزاج ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے, میں نے ثابت کر دیا ہے, خالی بیان نہیں کیا, میں نے ثابت کیا ہے. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس صرف لنک ہے جس میں آپ مجھے بھیج رہے ہیں, فی الحال یہی جواب آپ کے پاس ہے جی, وہ اس آپ سوال کا. بات ٹھیک, پوری, صحیح ہے, میں کیونکہ وہ بھی دیکھتا ہوں, کوئی بات نہیں. اگر ابھی بھی آپ کے پاس, آپ کو کے منہ میں کوئی جواب آ رہے میری تو وہ بات بھی دے سکتے ہیں. میری بات سنیے, میری بات سنیے. آپ کو جو میں لنک بھیج رہی ہوں نا, جو میں بات گفتگو پچھلے پریویس سیشن میں کر چکی ہوں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ جا کے بس وہ دیکھ لیں, وہ ہمارے استاد محترم سے سوال جا کے لوگ کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی میری ویڈیو جا کے دیکھ لیں, اور پھر وہ نیکسٹ جو ہے وہ آنسر نہیں کر رہے ہیں. اور وہ کل بھی ایک بھائی بتا رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ سوال ڈیلیٹ کرتے جا رہے ہیں, اسٹریم میں نہیں لا رہے. میرا وہ معاملہ نہیں ہے. آپ نیکسٹ ویک دوبارہ تشریف لائیے واٹس ایپ کے اوپر. اس پورے ویک میں اگر آپ کو لگے کہ میرے وہ دلائل کمزور ہیں اور آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک دلائل ہیں, یا آپ کو کوئی سوال کرنا ہوا, تو آپ میرے واٹس ایپ کے اوپر بھی پلیز یہاں پہ واٹس ایپ میرا نمبر شو کر دیجئے. آپ میرا واٹس ایپ نمبر پہ وائس نوٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر نہیں کرنا, آپ کو لائیو اسٹریم میں آ کے بات کرنی ہے, آپ اس حوالے سے میں نیکسٹ ویک سب سے پہلے آپ ہی کو موقع دوں گی. آپ آ کر وہ وائس نوٹ پورا سن کے, میرا جو آپ نے سوال کیا وہ اللہ کا مزاج اور قرآن کا جو پورے کی پوری آیت کا مفہوم ہے وہ سن کے, تمام تحقیق سن کے, پھر آ کے مجھ سے آپ سوال کر بالکل. لیجیے. جی آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے ابھی جی نا میری بہن, اس بات پر جو ہے نا, میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی وہ لنک بھی دیکھوں گا کہ اس میں کہ یہ کیا آپ کو جواب ہے لنک کیا نہیں. نیچے اس جی ابھی جی شو. بالکل 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 دوں گا. اس پر نا میں ایک اور بھائیوں اور بہنوں والا, ٹھیک ہے, بہنوں والا, بھائی بہن والا ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں اس پر, ٹھیک ہے. جی آپ جی ہی کے چینل پر ماڈریٹر بھی کسی کو رکھ لیں, کچھ ٹائم جی مجھے دے, جو ڈیبیٹ کا پورا پیٹرن ہوتا ہے, کچھ ٹائم خود کو اس طرح سے ایک نہیں, پراپر مجھے ڈیبیٹ تو آپ کے چینل پر, آپ جب آپ دیکھیں, مجھے پریشانی پتہ کہاں پر تاکہ ہوتی ہے حق میرے کھل پاس. جائے. آپ میری اصلاح کریں, میں آپ کی کروں گا. میں آپ کی آپ کو بات سچ بتانے نکلی لگی ہوں, تو میں مجھے پریشانی سر خم دیکھیں تسلیم کروں گا اس کو. بالکل, میں خود بھی دیکھیں قرآن جہاں پہ آپ قرآن سے ثابت کر دیں گے نا, ابھی تو اس وقت میں ثابت کر کے بیٹھی ہوئی ہوں نا, اگر مجھے کہیں غلطی اس لگی وقت ہے تو میں نے فی الحال آپ قرآن کے سورہ نور سے دیا ہے, آپ نے لنک دیا ہے. آپ کو میں قرآن کا بتاتی لاسٹ پوائنٹ میں نے اسکور کیا ہے, فائنل آپ کو, پوائنٹ آپ نے لنک دیا ہے صرف. نہیں دیکھیں, پھر آپ وہی والی بات کر رہے ہیں. میں ابھی پھر 1 گھنٹہ آگے لے کے چلوں گی. اب آپ بیٹھیں, آپ کریں سوال. میں نے تو میرے پاس تو میرے دماغ میں فیڈ ہے نا, میں نے کہیں سے پڑھ کے تو نہیں بیان کرنی بات. میں آپ نے مجھ سے صرف سوال قرآن کریں, سے آپ کو میں بیان کیا دوبارہ میرے سے بہن, کسی کی رائے نہیں, کسی کی گھمائی پھرائی جلیبی نہیں, قرآن کی سیدھی ٹیکسٹ بتائیے آپ کو, بھائی تفسیر گھما پھرا کے آپ نے لیے آپ راستے, یہ کو والا نہیں. ایک سیکنڈ, میں نے آپ کو ایک ریکویسٹ کی ہے کہ 50 منٹ کی گفتگو, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, میرے پاس ٹائم ہے, مجھے کہیں مسئلہ نہیں, مجھے کہیں نہیں جانا. آپ یہاں پہ بیٹھے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ریکارڈڈ بھی دیکھ لیں گے, جو اسٹریم چھوڑ کے جانا چاہیں چلے جائیں. آپ بیٹھیے, ہم دوبارہ سے وہی 50 منٹ کی گفتگو دوبارہ کر لیتے ہیں. مگر ابھی آپ نے کہا کہ فائنل سکور لاسٹ میرا ہوا ہے, آپ نے لنک بھیجا ہے. بھائی میرے لنک میں نے کوئی چٹکلے ٹھیک ہے, نہیں نا, دیکھوں گا, لنک میں بولا نے نا, آپ کا جواب بھی دیا ہے جو میں دیکھوں گا پریویس آپ کو پچھلی اسٹریم جوائن دیکھوں کرنی گا چاہیے دیکھوں گا. نا. اب آپ نے نہیں کی ہے
تو وہ والا لنک میں آپ کو دے رہی ہوں, کوئی اس میں چٹکلے نہیں ہے, آپ کا جواب ہے, آپ دیکھوں گا بہن, دیکھوں گا, بالکل دیکھوں گا. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جو ہے تشریف لے کر آئیے, یہ لنک آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے, یہ باقی بھی جو لوگ اس کو دیکھنا چاہیں, حاصل کرنا چاہیں وہ حاصل کریں, اور آپ دیکھنے کے بعد نیکسٹ اسٹریم کب ہے آپ کی؟ آپ اگلے ہفتے آئیے, ایک سیکنڈ, آپ اگلے ہفتے آئیے, آپ مجھ سے آ کے دوبارہ بات کیجئے کہ بی بی میں نے آپ کی پوری بات موقف سن لیا ہے, آپ نے جو جواب دیا تھا یہ بات ایسے نہیں ہے, یہ بات ایسے ہے, پھر وہاں جی پر بالکل, یہ نوٹ, یہ لنک نوٹ کر لیا میں نے, ٹھیک ہے جی. ابھی آپ سے یہ کہ 50 منٹ کی جو ہے وہ ویڈیو دیکھیے, اور یہ چیز جو ہے نیکسٹ ویک تیاری کر کے آپ سنڈے کو 11 o'clock آپ آئیے, انشاءاللہ تعالی ہم لوگ گفتگو کریں گے. بٹ ابھی جو آپ نے بات کی وہ تھوڑی غلط تھی کہ جی لاسٹ میرا سکور تھا, آپ نے صرف لنک دیا, لاسٹ سکور میرا نہیں ہے, لاسٹ سکور آپ کا نہیں میرا ہے, کہ آپ میرا موقف سن کے نہیں آئے. میں نے پہلے ایک ریکویسٹ کی کہ میری بات کو وہی یہاں پر آ کے ریبٹل کرے جس نے میرا موقف سن لیا ہے. اپنے دلائل تو ہر کوئی اٹھا کے لے کر آئے گا, میں ریپیٹ پہ جواب دیتی رہوں گی, نہیں ایسا نہیں ہے. آپ میرے موقف کو سنیے, اس کے بعد آئیے. اگلا ہفتہ آخری ہفتہ ہے ہمارے پردے کے ٹاپک پہ, مگر اس کے لیے ڈیبیٹ آپشن پوری زندگی قیامت تک جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے. جب تک میری سانس ہے, میری زندگی ہے نا, تب تک. یہ واٹس ایپ کا نمبر پلیز اس پہ شو کیجئے, یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر آپ نوٹ کیجئے. اس واٹس ایپ کے اوپر میرا تہجد سے عشاء کے درمیان آپ کو رپلائی جو ہے وہ آئے گا. اگر ہم نے واٹس ایپ کے اوپر ڈیبیٹ جو ہے وہ فائنلائز کرنی ہوئی, اگر ٹائم کی وجہ سے کوئی اوپر نیچے معاملہ ہو جاتا ہے, کبھی بھی کہیں پر بھی آپ کو ضرورت پڑے گی پردے کے حوالے سے ڈسکشن کی, آپ کو 3-4 سال لگ جائے اس پہ تحقیق کرنے میں, جب بھی آپ میرے پاس آئیں گے آپ کو میں انشاءاللہ اس معاملے پہ حاضر ملوں گی, اور ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اور یہ خالی آپ کے لیے نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے تمام لوگ جو حق کے متلاشی ہیں ان کو یہ میرا اوپن ڈیبیٹ انویٹیشن ہے ڈسکشن کا. یہ آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے, اس پہ کالز الاؤ نہیں ہے. اس پہ جب آپ وائس نوٹ کریں گے, دلائل جتنے چاہیں گے آپ کو ملیں گے, جتنی آپ گفتگو کرنا چاہیں گے آپ کو ملے گی, کیونکہ اگلا ہفتہ لاسٹ ویک ہے پردے کے اوپر, اس کے بعد ہم گفتگو نہیں کریں گے. پھر جب کوئی ڈسکشن کے لیے کہ بھئی آپ آ کے ہم سے لائیو ڈیبیٹ کریں, وہ پھر آرگنائز کی جائے گی, سیٹ کی جائے گی اسٹریم, اور پھر اس کو ڈیٹ دی جائے گی. نیکسٹ ویک اس کو ہم کلوز کر دیں گے. آپ یہ میرا موقف سن کے اگلے ہفتے تشریف لے کر آئیے, اور جو بات بھی آپ کو لگے کہ نہیں سمجھ میں نہیں آئی ہے, میں نے موقف سن لیا ہے, اس میں یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی علمی ڈسکشن کر لیں گے. جی بالکل, یعنی کہ یہ تھوڑا سا نیگیٹو لگتا ہے نا, ہم علمی ڈسکشن کر لیں گے. بالکل علم کی بات ہے میرے بہن, ایسے ضد کی کوئی بات نہیں ہے اس میں. اب آپ کو میرا پوری بات سمجھ میں آ گئی نا, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو آپ کی ویڈیو ہے نا, میں جانا چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھوں گا میں. یہ آپ کی جو آپ کی ویڈیو ہے نا, اس میں ابھی جو میں نے سورہ نور سے دلیل دی اس کا جواب ہے, آپ مجھے سمجھائے تاکہ میں اس نیت سے اس کو دیکھوں. تسلی بخش جواب ہے, بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں جو اس کو سوال آپ نے نہیں بھی کیا اس کے بھی جواب میں نے اس میں دے دیے ہیں, پوری تسلی کروائی ہے میں نے اس میں, اور آپ اس کو سن کے اس کے بعد میں ویٹ کروں گی آپ کا, نیکسٹ ویک آپ کا ویٹ کروں گی. اس کے بعد واٹس ایپ کے اوپر بھی آپ جب بھی, آپ نام آپ نے کیا بتایا اپنا؟ ابوذر بھائی, آپ نے نیکسٹ ویک ضرور تشریف لے کے آنا ہے میرے یہ وہ سن کے, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ نے یہ میرا موقف سنا ہے. اگر آپ کو وہاں کوئی ڈاؤٹ ہوا یا آپ کے پاس کوئی حق بات ہوئی, آپ ضرور آ کے پیش کیجیے. جی بالکل, میرا بھی اتنا اسٹونچ موقف نہیں ہے اس پر. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے نا کہ جس پر میں بالکل کنفرم نہیں ہوں. آپ کو بھی جاننی ہے, مجھے بھی جاننی ہے.